أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 15 کا، اور آیت نمبر ہمارا 13 سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أفأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے، یعنی ہمارے طریقے پر، جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں اسی طریقے پر تم لازمی طور پر واپس آؤ گے۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، یعنی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ پیغمبر کی قوم نے دعوت دین سے اپنے بڑوں اور ان کے دین پر وہ نہیں آتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دین بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے تو وہ ان پیغمبروں سے بگڑ گئے۔ قوم کے افراد دلائل سے دعوت کو نہیں کرتے تھے، کیونکہ دلائل ان کے پختہ ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس اختیارات تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس دعوت کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے، طاقت کے زور پر اس کو روک دیں۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جلاوطن کرنے کی دھمکی دی۔ اولا تعودن فی ملتنا، کہ یا پھر ہم تمہیں جلاوطن کر دیں گے، یا پھر تم واپس ہمارے طریقے پر لوٹ آؤ۔ ہر پیغمبر کو قوم اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے علمبردار جو ہوا کرتے تھے، اور کوئی بھی جو بھی غیر اسلامی کام کیا کرتے تھے، ان سب نے ایک ہی رویہ، تمام انبیاء کے ساتھ وہی رویہ اپنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں لَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے، یہ اس لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے وعدہ کیا ہے کہ کافر قوم کے مقابلے میں ان کی ضرور اللہ مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے گزرے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کی مدد کی، تمام انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے، اور رسولوں کا انکار کرنے والوں اور میری عبادت میں شرک کرنے والوں کے لیے میرے عذاب دینے سے ڈر گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو انسان ڈر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاح دے دی۔ لیکن جو انسان اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرا، جو اللہ کے عذاب سے جس کو خوف نہیں آیا، وہ یقیناً بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ اور انہوں نے فیصلہ جب طلب کیا، یعنی انبیاء نے فتح کی جب دعا مانگی، یا خود انبیاء کی قوموں نے اپنے اوپر بد دعا کے لیے کہا، جیسے کہ ابو جہل نے بدر کے مقام پر، بدر کی جنگ میں پر جانے سے پہلے کعبے کے پردے کو پکڑ کر یہ دعا کی کہ کیا دعا کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حق میں وہ بددعا اللہ نے قبول کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش، ہر اناد رکھنے والے اور ہر ناموراد کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا ہی اللہ نے انجام کیا۔ صرف اس وقت کی نہیں، آج کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے ساتھ یہی انجام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر چلنے والوں اور قرآن کی علم رکھنے والوں کو ہمیشہ فلاح دیتا ہے، ہمیشہ کامیاب کرتا ہے۔ من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے۔ یہ کس کے لیے؟ وہ اناد، سرکش کے لیے۔ صدید کا معنی ہے پیپ اور لہو، جو اس کے اپنے جسم سے رسے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماء ان صدید، ان پیپ کا پانی جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کہ یہ جو ماء صدید ہے، پیپ کا جو پانی ہے، جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا، پھر اور قریب کیا جائے گا تو چہرے کو بھون ڈالے گا،
اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی۔ پھر جب اسے پیے گا تو انتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور پخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی آیت کی تلاوت فرمائی، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، بڑا ہی برا یہ مشروب ہے جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سورہ قاف میں فرماتے ہیں کہ جہنم میں ڈال دو ہر کافر سرکش کو، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک میں پڑا ہوا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، چنانچہ اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ ہم دنیا کے اندر اپنی جوانی ہی ہم سے نہیں سنبھلتی۔ ہم جب جوانی میں ہوتے ہیں تو خوب تکبر میں، خوب غصے میں، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ يتجرعوه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، اور اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آ جائے گی، حالانکہ وہ مرنے والا ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب مزید بھی کھڑا ہوگا، عذاب غلیظ۔ اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں یہ ہے بدلہ، اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے، یہ ہے بدلہ، سو اسے وہ چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسموں کی اللہ ان کو چیزیں عطا کرے گا، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، یعنی ہر عذاب اتنا شدید اور سخت ہوگا کہ انہیں لگے گا کہ بس اب موت آ گئی، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے سورہ فاتر میں اسی لیے فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال، اس کے برعکس ہم نیک عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے کم ترین عذاب جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تیار کیا۔ دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، اور ان میں سے کچھ کو ان کے گھٹنوں تک، اور ان میں سے کچھ کو ان کے کمروں تک، اور ان میں سے کچھ کو ان کی گردن تک آگ پکڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70 ٹائمز ہے، اتنی کم ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، کفار اور گناہگاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے، یعنی ہر حق کے دشمن کے پیچھے سخت عذاب ہوگا جس کی شدت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس رات کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند اور تیز ہوا چل پڑے، جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے، سب کچھ ان سے چھین لیا جائے گا۔ ہوا آئی، وہ اپنے ساتھ سب کچھ لے کر چلی گئی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے قرآن پڑھنے سے، سیکھنے سے، سمجھنے سے، عمل کرنے سے۔ اللہ چاہے تو ہمیں سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔
پھر اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں وما ذلك على الله بعزیز، یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں، قطعا مشکل نہیں کہ وہ نئی تخلیق، نئی 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 ایک دنیا، نئی لوگ لے آئے۔ وبرزوا لله جميعا فقال وقال ضعفوا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء۔ اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے، جو بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، کہ جو دنیا میں بڑے بڑے بنے ہوئے تھے اور جو تکبر کیا کرتے تھے، یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہیں سننے والے، تمہارے ماننے والے، تمہاری بات پر چلنے والے تھے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجازعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہم پر اب برابر ہے، اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اب ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں جہاں ہم بھاگ کر خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔